ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم۔ سورہ حامیم السجدہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 34۔ خوبصورت آیت ہے، خوبصورت مضمون ہے، بہت بڑی رہنمائی، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا فضل اس آیت کے اندر ہے۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ، اور اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے، ممن دعا الی اللہ، جو آدمی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، حال یہ ہے کہ وہ خود بھی نیک عمل کرتا ہے، حال یہ ہے کہ وہ خود بھی نیک عمل کرتا ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، کہتا ہے کہ میں بھی مسلمانوں میں شامل ہوں۔ اچھا، یہ آیت جو ہے نا، دعوت اللہ کی بہت خوبصورت فضیلت پر مشتمل ہے۔ اس آیت کا سب سے پہلا مصداق اللہ کے نبی خود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے پہلے داعی ہیں، اسلام کی دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے سب سے پہلے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت تو فٹ آتی ہے کہ آپ سے اچھی بات کسی کی نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ اور دوسری بات اس میں کہ ہر وہ مسلمان جو دوسرے لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ خیر و خواہی کے جذبے سے سرشار ہے، اور پھر وہ اللہ سے دور مسلمانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، اللہ کے ساتھ ملاتا ہے، کافروں کو دعوت توحید، دعوت رسالت، دعوت آخرت دے کر ایمان کی طرف بلاتا ہے، اور ہماری طرف بگڑے ہوئے مسلمانوں کو نیک اعمال کی طرف بلاتا ہے۔ یہ مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے، یہ بہت بڑا معزز آدمی ہے اللہ کے، اور ساتھ ساتھ یہ بے عمل بھی نہیں ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، بعمل آدمی ہے، نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، جو اللہ سے دور ہیں ان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ وہ ہے کہ یہ انسانوں کو اللہ کے محبوب بنانے کے لیے اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ اللہ کا محبوب بننے والا، اللہ کا محبوب بنانے والا عمل دعوت اللہ ہے۔ جب آپ دعوت اللہ کا کام انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کرتے ہیں تو آپ اللہ کے محبوب بنتے ہیں، اللہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے کہ یہ میرے بگڑے ہوئے بندوں کو مجھ سے ملاتا ہے، یہ میرے دور بندوں کو میرے قریب کرتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ اس آیت سے مراد مؤذنین ہیں، جو 5 وقت نمازوں کے لیے اذان دیتے ہیں، اور ان کے اذان کی وجہ سے لوگ نماز کی طرف آتے ہیں۔ حی علی الصلاح ایک بہترین دعوت نماز ہے، حی علی الفلاح ایک بہترین دعوت کامیابی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اذان کے اوپر مطلب کہ لاتی، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مؤذنین کی فضیلت پر ہے، کہ مؤذنین اذان دیتے ہیں اور لوگوں کو نماز کی طرف، کامیابی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اسی لیے یاد رکھو، جب آپ اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ، ایک کامل دعوت آپ نے دی ہے، چھوٹی دعوت نہیں ہے۔ ہم چلہ کرتے ہیں، 4 مہینے کرتے ہیں، سال کرتے ہیں، یاد رکھیں یہ دعوت اللہ کے نبی کی طرف سے تامہ، ایک مکمل دعوت دی جس بندے نے اذان دی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ
میری امت میں قیامت کے قریب زمانے میں اذان دینے کا جو عمل ہے یہ غریبوں کی طرف منتقل ہو جائے گا، امیر اذان نہیں دیں گے۔ یہ بدقسمتی ہوگی، یہ بدنصیبی ہوگی کہ لوگ اذان جو نہ دے سکتے ہیں پھر بھی نہیں دیتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ حشر کے میدان کی طرف آئیں گے تو جنہوں نے دنیا میں اذان دی ہے ان کی گردن سب سے اونچی نظر آئیں گے، سر اونچے نظر آئیں گے، وہ بڑے شان کے ساتھ جو نہ حشر کی میدان کی طرف آئیں گے، لوگوں سے ان کا قد اونچا نظر آئے گا، ان کی گردنیں، ان کا سر اونچا نظر آئے گا، تو لوگ پوچھیں کہ یہ کون ہے؟ ان کو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقت نمازوں کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ اذان اتنی پیاری عبادت ہے کہ آپ نے 1 منٹ میں 2 منٹ میں اذان دی، اب جتنے بندے نماز کے لیے آئے ہیں اور نماز کے لیے آنے کے بعد انہوں نے نماز پڑھی، تلاوت کی، ذکر کیا اور آپ کی وجہ سے وہ درس میں بیٹھے، خدا کی قسم یہ ثواب ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے کیا، لیکن اس مؤذن کو خاموش اللہ اس کے جو اعمال نامے میں سب کی نمازوں کو جمع کر دیتا۔ میں آرام جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک ہر ذی روح، ہر چیز قیامت کے دن مؤذن کی توحید اور اس کے ایمان کی گواہی اللہ کے سامنے دے گی، اور وہاں تک ساری چیزیں اس مؤذن کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے جو نا بھائی اذان دینے میں بخل نہ کرے، اذان کو سیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے 7 سال اذان دی ہے اس پر جنت واجب ہو گئی، اس کی جنت پکی ہو گئی، اور دوسری روایت میں 10 سال کا ذکر ہے۔ تو اذان جو نا بھائی ایک کامل دعوت ہے، اذان سے بڑھ کر کسی کے خوبصورت الفاظ نہیں ہو سکتے، یہ اس کا خصوصی تفسیر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے۔ اذان کیسے شروع ہوئی؟ یاد رکھو مکہ میں اذان نہیں تھی، 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، اذان کوئی نہیں تھی۔ مدینہ منورہ میں آئے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اب جماعت کی نماز کے انتظام کے لیے کیا کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا، صحابہ کرام نے مختلف مشورہ دیا، کسی نے کہا یا رسول اللہ ڈھول بجاتے ہیں، ہر نماز کے وقت ڈھول بجائیں گے، اس کی آواز سن کر لوگ آئیں گے، کسی نے کہا یا رسول اللہ آگ جلائیں گے، اس کا دھواں اٹھے گا، لوگ دیکھ کر آئیں گے، کسی نے کہا کہ ناقور میں آواز نکالیں گے، سور میں پھونکیں گے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کسی اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر، چٹان پر کھڑے ہو کر آواز دیں گے کہ لوگوں نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد کی طرف وفا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے مشورے سننے کے بعد، رات کا وقت تھا، فرمایا کہ نہیں بھائی ان میں سے کوئی بھی مجھے پسند نہیں، ان میں سے کوئی طریقہ مجھے پسند نہیں، ڈھول بجانا، آگ جلانا، ناقور میں آواز نکالنا، شور مچانا نہیں، فرمایا کہ نہیں یہ مجھے نہیں پسند، آپ لوگ جائیں کل دوبارہ مشورہ ہوگا۔ گئے، صحابہ اکرام ایسے نیک لوگ تھے، سب اس سوچ میں کہ یار کیا کیا جائے، اللہ کے نبی نے ہم سے مشورہ طلب کیا ہے۔ 17 صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے اذان سکھائی۔ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن زید ابن عبد الربیہ، بڑے بڑے صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھا۔ خواب کیا تھا؟ سفید داڑھی، ایک خوبصورت شخصیت ڈول بھیج رہا تھا، خواب کیا بھیج رہا تھا؟ ڈول بھیج رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا یا مجھے ڈول چاہیے، مجھے ایک ڈول دے دے، خواب میں۔ تو اس بزرگ نے کہا جو خواب میں نظر آیا، تو وہ فرشتہ تھا، انہوں نے جو نہ کہا کہ بیٹا آپ نے ڈول کو کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا نماز کے لیے نا ڈول بجانا ہے نماز کے وقت میں۔ تو کہا نہیں، ڈول بجانے سے اچھا طریقہ سکھاؤں؟ انہوں نے کہا کیا طریقہ؟ وہی اذان جو آپ کی مسجدوں میں ہوتی ہے، یہ اذان اس بزرگ نے رات خواب میں دے دی، اس صحابی کو بتایا کہ اذان یہ اپنے نماز کے اوقات میں اونچی آواز سے کہا کرو۔ خواب ختم، صبح فجر کی نماز کے بعد پھر میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحابہ کرام میں سب سے پہلے آ کے جس نے یہ خواب سنایا وہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد الربیہ صحابی تھے، انصاری صحابی تھے،
مدینہ منورہ میں، تو اس نے آ کے یا رسول اللہ مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا۔ حضرت عمر نے کہا مجھے دکھایا گیا۔ درجنوں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی یہی خواب آیا، مجھے بھی یہی خواب آیا۔ آپ سے سب مسکرائے، کہنے لگے میرے رب نے وحی کے ذریعے میرے صحابہ کے خواب میں آ کر رہنمائی دی ہے ان کو، قیامت تک یہ میری امت کی اذان کا طریقہ ہے۔ تو اس دن سے اذان رائج ہے۔ یہ وہی اذان ہے جو آپ کی مسجدوں میں ہوتی ہے، اس میں کیا ہے، 4 اللہ اکبر کہتے ہیں، شہادتین 2 مرتبہ کہتے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح 2 مرتبہ کہتے ہیں، اللہ اکبر 2 مرتبہ، اور آخر میں لا الہ الا اللہ تک ہے۔ بس یہ اذان ہے جو خواب میں دکھایا گیا تھا، اس کے آگے بھی کچھ نہیں، اس سے پیچھے بھی کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت تک میری امت کی اذان ہے۔ تمام حدیث کی کتابوں میں یہ اذان موجود ہے، اور آپ اپنی اذان اپنی نمازوں میں سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے اذان کو رائج کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی اجازت دی، آواز اونچی ہونے کی وجہ سے اور آپ وسلم کے سچے عاشق ہونے کی وجہ سے۔ پھر ایک اور صحابی تھے جو آنکھوں سے معذور تھے، آواز اس کی بڑی پیاری تھی، عبداللہ ابن مکتوم اس کا نام تھا، اس کو اذان کی اجازت دی۔ پھر ایک یہ جس صحابی کے خواب میں آیا اور اس نے سب سے پہلے آگے اذان کی بشارت دی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی اجازت دی۔ اور حضرت ابو محذورہ ایک اور صحابی ہیں، یہ چھوٹے نوجوان لڑکے تھے، اس کی اذان بڑی پیاری تھی، لیکن اس کی اذان کی ترتیب دوسروں سے الگ ہے۔ شہادتین 2 مرتبہ پہلے آہستہ وہ بولتے ہیں، پھر 2 مرتبہ اونچی آواز سے بولتے ہیں، 4 مرتبہ شہادتین بولتے ہیں، 8 مرتبہ اللہ اکبر شروع میں کہتے ہیں، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح 4 مرتبہ کہتے ہیں، آخر میں 4 مرتبہ اللہ اکبر، 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان الگ ہے۔ اور یاد رکھو اذان وہی ہے جو پہلے دن سنگل جو میں نے آپ کو بتایا، یہ دراصل مشرک لڑکا تھا، اس کی شرکیہ عقائد کو دھونے کے لیے اللہ کے نبی نے اس کو تعلیم دی۔ شہادتین اسے 4 مرتبہ کہا، اس کو کہتے ہیں ترجیع اذان، اذان میں ترجیع حضرت ابو محذورہ کی اذان میں ہے اور کسی اذان میں نہیں۔ تو آپ حضرات اذان سیکھا کریں، اپنے بچوں کو سکھایا کریں، اذان دیا کریں۔ اذان دینے کی فضیلت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو میری طرف بلاتا ہے اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے۔ وہ نیک عمل کیا ہے؟ اذان کے بعد جب آپ سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، وہ سارے نیک عمل میں داخل ہیں۔ پھر اقامت پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان دینے کی 60 نیکیاں اللہ تعالیٰ مقبول نیکیاں عطا کرتے ہیں اذان دینے کے فوراً بعد خصوصی طور پر، اور اقامت کہنے والے کو 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر عطا کرتے ہیں۔ یہ کوئی خاص نیکیاں ہیں، یاد رکھو یہ عام نیکیاں نہیں۔ تو اللہ کی طرف دعوت دینا، چاہے اذان کے ذریعے ہے، چاہے دعوت اللہ کے ذریعے ہے، تبلیغ کے ذریعے ہے، جہاد کے ذریعے ہے، تفسیر کے ذریعے ہے، درس کے ذریعے ہے، جمعے کے بیان کی صورت میں ہے، جس طریقے سے بھی آپ اور میں لوگوں کو رہنمائی، لوگوں کی خیر خواہی میں اللہ کی طرف ان کو بلائیں گے، ہم کو یہ فضیلت مل جائے گی، ہم اس فضیلت کے حقدار ہوں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دعوت اللہ سے ہٹا کر رکھیں، انفرادی خود عمل کرتے رہے، تو یاد رکھو پھر اس فضیلت سے محرومی ہوگی۔ انفرادی دعوت کیا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو، بیوی کو، والدین کو نماز کی طرف بلائیں گے، اچھائی کی طرف دعوت دیں، سچائی کی دعوت دیں، یہ انفرادی ہے۔ دوست ہے، رشتہ دار ہے، اس کو انفرادی طور پر محنت کرتے ہیں۔ ایک اجتماعی دعوت ہے، اجتماعی دعوت فرض کفایہ ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو اجتماعی دعوت مسلمانوں پر اللہ نے فرض عین قرار نہیں دیا، فرض کفایہ ہے۔ ایک جماعت کرے تو آپ اور میں اللہ کے سوال و جواب سے بچ سکتے ہیں۔ اگر سارے ہی اجتماعی دعوت کو چھوڑ دیں گے تو یاد رکھو پورا معاشرہ گناہگار ہوگا۔ اور انفرادی دعوت فرض عین ہے، اپنے بچوں کی، بیوی کی، والدین کی،
عزیز و اقارب کی فکر کرنا، ان کو نمازوں پر، ان کو سچائی پر، ان کو توحید پر لانا اور ان کو اچھائیوں کی دعوت دینا، برائیوں سے منع کرنا، یہ فرض عین ہے۔ تو اسلام میں دونوں دعوتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے، ان کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا چاہے انفرادی دعوت ہے چاہے اجتماعی دعوت ہے، تمہاری اس دعوت کے بول اتنے پیارے ہیں کہ تمہاری بات سے بہتر، تمہاری بات سے اچھی کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ نے بتایا کہ جو دعوت اللہ کا کام کرتا ہے وہ خود نیک ہو تو اس کی نیکی کا اثر اس کی دعوت میں آ جاتا ہے، اس کی بات کا اثر ہو جاتا ہے، اس کی بات مؤثر ہو جاتی ہے۔ بعمل آدمی کی دعوت زیادہ مؤثر اور زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ لہذا جو ہے نا بھائی، ہمیں دعوت دینے سے پہلے اپنے آپ کو بھی کہ بھئی مجھے اس کی ضرورت ہے، میں خود نمازی بنوں، ذکر کرنے والا بنوں، سچ بولنے والا بنوں، امانت دار بنوں، نیک بنوں، یہ پہلے خود اپنی ذات کو بھی اس کی طرف، اس عمل کی طرف لائے، پھر دوسروں کو جب ہم اس کی دعوت دیں گے وہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، یہ تکبر کی جڑ کاٹنے کے لیے کہ میں کوئی خصوصی الگ مومن نہیں ہوں، میں بھی عام مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے، تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو دعوت اللہ انفرادی اور اجتماعی ہر حال میں ایک خوبصورت اور محبوب بنانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ یا اللہ رحم فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس آیت پر، گستاخ پر، عمل پر، معنی مفہوم پر عمل کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد